सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूतू क़ब्ल अन तमूतू व हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों और तलबाए किराम, मैंने आप हज़रात के सामने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर इरशाद फरमाया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत जो है वो बेहतर है और हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है।
اور ایک حدیث مبارکہ ذکر کی گئی جس کے اندر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو وحاسبوا ان تحاسبوا اور وقت آنے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ تم سے ان اعمال کے بارے میں پوچھو۔ میرے واجب الاحترام، یہ بات یقینی ہے، اس بات کا کوئی آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور یہ یقینی بات ہے۔ نعوذ باللہ، آپ کو ایسے تو بہت سارے لوگ ملیں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر دیا، اللہ کے انبیاء کا انکار کر دیا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلا دیا، آخرت کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ لیکن کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرنے والا ہو، موت کو کہ آدمی یہ کہنے والا ہو کہ میں نے نہیں مرنا۔ مسلمان ہے، کافر ہے، جاہلیہ ہے، مشرک ہے، وہ اس بات کو یقینی طور پر مانتے ہیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو وحاسبوا قبل ان تحاسبوا کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، محدثین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات، لذات کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت کے حکم کے جو معارض ہو، جس سے اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی ہو رہی ہو، جو چیزیں اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑ رہی ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دے، اپنے نفس کو اس بات پر روک لے کہ یہ بات ہم نے نہیں کرنی، جس سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لے۔ دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی جو ہے اپنی موت کو دھیان کے اندر رکھے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یہ دنیا فانی کو چھوڑ جانا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ وقت کب آ جائے۔ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے، اس کا ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر انسان اس بات کا دھیان کرے تو پھر یہ ظلم و ستم، ایک دوسرے کے حق کھانا، ظلم کرنا، انسان جو ہے اس سے رک جائے گا، اس سے باز آ جائے گا۔ جب انسان کو موت کا خیال ہوگا، موت کی طرف دھیان ہوگا کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں نے حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر یہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ظلم سے بھی روکے گا، برائیوں سے بھی روکے گا، اللہ کی نافرمانی سے بھی روکے گا۔ اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے اور اس چیز کا حساب دینا ہے۔
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دو چیزوں کو جو ہے غنیمت سمجھو، صحت اور فراغت، اس کو غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت کی رات نے صحت دی ہے، صحت سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ آدمی جو کام صحت کے اندر کر سکتا ہے، تندرستی کی حالت کے اندر کر سکتا ہے، وہ بیماری کی حالت کے اندر نہیں کر سکتا۔ یہ وقت جو اللہ نے ہمیں صحت والا دیا ہے، اس کو آدمی غنیمت سمجھے، اور جو اللہ رب العزت نے فراغت عطا کی ہے، یہ جوانی عطا کی، انسان اس جوانی کے اندر جو نیکیوں کے ڈھیر لگا سکتا ہے، جو اعمال نیکیوں کے کر سکتا ہے، وہ بڑھاپے کی حالت کے اندر نہیں کر سکتا۔ یہ وقت ایک فرصت ہے، انسان جو کام جوانی کے اندر سر انجام دے سکتا ہے، بڑھاپے کے اندر وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت کو غنیمت سمجھو، یہ فرصت جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہے، یہ صحت جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، یہ وقت جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس کو غنیمت جانو، اس کو اس کام کے اندر محفوظ کر دو، اپنی صحت کو اس کام کے اندر لگا دو جس سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ اپنی جوانی کو ان کاموں کے اندر لگا دو جس سے جو ہے ہماری آخرت بنتی چلی جائے، جس سے جو ہے ہمارا آخرت کا فائدہ ہوتا چلا جائے۔ وہ زندگی بنتی چلی گئی تو اسی کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے۔ یہ وقت چلا گیا، جوانی چلے گئی، ہاتھ آنے والی نہیں، فراغت وقت اب ہے، یہ چلا گیا، ہاتھ آنے والا نہیں، صحت ہے، بیماری آ گئی، پھر آدمی کے ہاتھ وہ وقت آنے والا نہیں۔ یہ وقت جو ہمیں ملا ہوا ہے، اس کو ہم غنیمت جانیں، ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگا دے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ذات جو ہے راضی ہو جائے۔ حضرت بہلول مجذوب رحمت اللہ علیہ، یہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ کے اندر تھے، تو ہارون رشید ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے درباروں کو بھی یہ کہہ رکھا تھا کہ جس وقت یہ مجذوب آئے اس کو کوئی بھی اندر آنے سے نہ روکے۔ تو ایک دن یہ مجذوب بادشاہ کے پاس گئے، ہارون رشید کے پاس گئے، تو ہارون رشید کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی تھی، تو اس نے کیا کیا، اس مجذوب کو بہلول مجذوب رحمت اللہ علیہ کو وہ چھڑی دی اور کہا کہ یہ چھڑی جو ہے اس آدمی کو دینا جو تم سے بھی زیادہ بیوقوف ہو۔ یہ بات انہوں نے ہنسی اور مذاق کے اندر جو ہے بہلول رحمت اللہ علیہ کو کہی، تو انہوں نے کیا کیا، اس چھڑی کو پکڑ لیا اور سنبھال کے رکھا۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ تو شاید یہ بات بھول گئے۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ، بہلول مجذوب رحمت اللہ علیہ نے وہ چھڑی سنبھال کر رکھی۔ جب بادشاہ کا آخری وقت آیا، بہت سخت بیمار ہو گئے، دوائیوں سے بھی اب علاج نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو بہلول مجذوب اس حالت کے اندر بادشاہ کے پاس آئے، ہارون رشید کو فرمایا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اب جو حال جو ہے آخری وقت کے اندر ہے، بہت ہی لمبا سفر درپیش ہے،
تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کر رہے ہیں، فرما رہے بہت لمبا سفر آپ کو درپیش ہے، بتلاؤ اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ فرمایا وہ آخرت کا سفر ہے، اس کے لیے کوئی فوج، کوئی لشکر، کوئی سامان آپ نے آگے بھیجا ہوا ہو؟ اس نے کہا کوئی بھی فوج میری جو ہے اس سفر کے لیے لمبا سفر ہے، کوئی فوج میری جو ہے آگے نہیں دی، کوئی آگے میں نے انتظام نہیں کیا۔ فرمایا کہ اس حالت کے اندر مجذوب ان سے باتیں کر رہے، فرمایا کہ اس حالت کے اندر بھی آپ نے اسی طرح سے باتیں کر رہے ہو کہ آگے کوئی تیاری نہیں۔ تو مجذوب نے وہ چھڑی جو ہے بادشاہ کو دے دی، اسی بادشاہ کو واپس کر دی۔ فرمایا کہ اتنا لمبا سفر ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی سامان آگے نہیں بھیجا، کوئی فوج جو ہے وہ آگے نہیں گئی ہوئی، کوئی گارڈ جو ہے آگے نہیں گئے ہوئے۔ میں نے آپ سے زیادہ بیوقوف نہیں دیکھا، جب آپ چھوٹا سا سفر کرتے تھے تو میں دیکھتا تھا آپ کے ہزاروں غلام جو ہے پہلے سے آگے جا پہنچتے، آپ کے لیے وہاں پر پہلے خیمے لگائے جاتے، وہاں پر اتنا صندوق سامان اٹھانے کے لیے جاتا، فلاں چیزیں وہاں تیاری کے لیے آپ بھیج دیتے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا لمبا سفر درپیش ہے، لیکن میں نے اس آخری سفر کے لیے کچھ بھی تیار کر کے نہیں رکھا، کوئی چیز بھی میں نے آگے نہیں بھیجی۔ تو میں کہ چھوٹے سے سفر کے لیے آپ اتنا کچھ تیار کرتے تھے اور اس لمبے سفر کے لیے آپ نے کچھ بھی تیار کر کے نہیں رکھا، تو میں نے اپنے سے زیادہ بیوقوف جو ہے تمہیں نہیں دیکھا۔ ہارون رشید نے جب یہ بات بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی سنی تو اس نے کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ لوگ آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، مذاق کرتے تھے، لیکن آپ نے جو بات کی وہ بہت ہی پرحکمت بات تھی، آپ نے جو بات بتلائی وہ بہت ہی عقل مندی کی بات تھی۔ میں تو یہی سمجھتا تھا لوگ تو آپ کو بیوقوف سمجھتے تھے، لیکن آپ جو ہے آپ سے بڑھ کر جو ہے وہ عقل مند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا عقل مند وہ ہے الکیس من دامنا لما عمل بعد الموت، عقل مند وہ آدمی ہے جو مرنے سے پہلے وہ عمل کرے جو موت کے بعد اس کے کام آنے والا ہے۔ یہی وہ حدیث، اسی کا مفہوم، اسی کے بارے میں اس نے فرمایا آدمی وہ عمل کرے جو موت کے بعد اس کے کام آنے والا ہے، وہ آدمی عقل مند ہے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کی تیاری کرے جو موت کے بعد جو ہے اس کے کام آنے والی ہے۔ یہ حدیث حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اس کے مطابق ہم سب بے وقوف ہیں، اس دنیا کے اندر ہم کیا کر رہے، دنیا کے لیے ہماری ہر وقت دوڑ لگی ہوئی ہے، ہمارا کاروبار اس طرح ہو جائے، ہمارا یہ کام اس طرح ہو جائے، ہماری یہ گھر جو ہے اس طرح تعمیر ہو جائے، جہاں پر ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، یہ ایک تھوڑا سا لمحہ جہاں پر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، اس کے لیے صبح سے شام تک ہم اسی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ اس طرح ہو جائے، یہ اس طرح بہتر ہو جائے، یہ اس طرح ہو جائے، لیکن جہاں پر جا کر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی یہ مختصر زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت کے مقابلے کے اندر ایک لمحہ ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہم اس کے بارے میں کتنا بہتر سوچتے ہیں، جہاں پر ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ہماری فکر دنیا کے لیے تو بہت ہو گئی، آخرت کے لیے ہماری کیا فکر ہے، ہم اپنے آپ کو کس طرح درست کر لیں، کس طرح جو ہے ہم اچھے بن جائیں، کس طرح جو ہے ہم وہ عمل کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ راضی ہو جائے، ہماری قبر جو ہے وہ اچھی بن جائے،
ہماری آخرت جو ہے وہ اچھی ہو جائے، ہم اپنے سوال و جواب کو آخرت کو اچھا کر لیں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو دل کے اندر کتنا کھپا رہے ہیں، کتنا ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کتنی ہمیں جو ہے اس کے بارے میں جو ہے فکر لائق ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، ان کے زمانہ کے اندر ایک شخص نے کہا چلو میں جو ہے محدثین کے پاس، علماء کے پاس، سفیان کرام کے پاس جا کر ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کل اس کی موت آنے والی ہے تو آج کے دن جو ہے وہ کون سا عمل کریں گے؟ بتلاؤ، انسان ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری کل موت آنے والی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے مسجد کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، فلاں نیک عمل کر لیتے، زندگی بھر تو ہماری توجہ ہی نہیں گئی اس بارے کے اندر، موت کا ہمیں پتہ نہیں کب آ جائے، ضروری نہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ تو ساتھ میں کیا کہا کہ میں جا کر پوچھتا ہوں اگر کل موت آ جائے تو آج کیا عمل کرو گے؟ تو میں وہ عمل جو ہے ابھی سے اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لوں گا، اس کام کو میں کرنا شروع کر دوں گا۔ تو وہ مختلف علماء کرام بزرگان کے پاس گئے، بعض نے کیا کہا، بعض نے کیا جواب دیا، مختلف طرح سے جواب ملتے رہے۔ تو جس وقت عبد الرحمن بن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ جیسے میری زندگی کے معمولات چل رہے ہیں میں اسی طرح ان کو چلاتا رہوں گا، اس کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس کے اندر ذرا بھی تبدیلی کر دوں۔ جس طرح میں اپنی زندگی کو گزارتا چلا آ رہا ہوں اسی طرح میں اپنے عمل کرتا رہوں گا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کل میری موت آنے والی ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو اس طرح سانچے کے اندر ڈال لیا ہے، میں ہر وقت ہر لمحے کے اندر یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے کوئی بھی کام کر رہا ہوں مجھے یہ معلوم نہیں کہ میری موت جو ہے کب آ جائے۔ میں ہر قدم کے اندر اپنی موت کو جو ہے سامنے رکھتا ہوں کہ میری موت جو ہے اسی قدم کے اندر ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی کو شروع کے اندر اس طرح معمولات کے اندر ڈال لیا کہ آخرت کے اگر مجھے یہ معلوم بھی ہو جائے کہ اگر لمحے کے اندر میری موت آنے والی ہے تو میرے معمولات کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں کہ میں کسی نئے عمل کو داخل کر سکوں۔ تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسا بنا رکھا تھا، وہ کام کرتے تھے جس سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر انہوں نے ڈال رکھا تھا۔ ان کی زندگیاں ایسی بن چکی تھی کہ ان کی زندگی کے اندر اس فکر میں نہیں تھے کہ موت کا معلوم ہو گیا اور میں جو ہے تفریح کرنا شروع کر دوں، میں نفل پڑھنا شروع کر دوں، میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دوں، بلکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو بنائی اسی طرح لیا تھا۔ ان کے معمولات کے اندر جو ہے واجبات بھی موجود تھے، فرائض بھی موجود تھے، تلاوت بھی موجود تھے، حقوق اللہ بھی موجود تھے، حقوق العباد بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس زندگی کے اندر ڈال دیا تھا کہ ان کو ہر وقت جو ہے اسی بات کی تیاری کے اندر تھے۔ تو انسان اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو ایسا بنا لے اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری موت ابھی آنے والی ہے تو وہ اس فکر کے اندر نہ ہو کہ میں اب فلاں کام کر لوں فلاں نہیں کام کر لوں، بلکہ شروع سے اپنی زندگی کے معمولات جو ہے وہ اس طرح اس کے گزرتے چلے جائیں۔ فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، وَحَاسِبُوا أَن تُحَاسِبُوا، اور آخرت سے محاسبے سے پہلے جو ہے اپنے عملوں کا محاسبہ کر لو۔ آخرت کے اندر جو بھی عمل کیا ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی نے بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ سامنے لے آئیں گے، بڑا سا بڑے عمل کیا ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ سامنے لے آئیں گے۔
چھوٹی سے چھوٹی برائی کی ہوگی وہ بھی انسان کے سامنے آ جائے گی. انسان اس چیز کا محاسبہ کر لے کہ میں نے مرنا ہے, قبر کے اندر بھی جانا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ان اعمال کا محاسبہ دنیا کے اندر کر لے کہ میں آخرت کے اندر کیا جواب دوں گا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آدمی 4 کام کر لے, انسان کی زندگی جو ہے بنتی چلی جائے گی. ان کاموں کی کوشش شروع کر دے. انسان جب صبح بیدار ہو تو اپنے نفس کے ساتھ یہ وعدہ کر لے کہ صبح سے لے کر جو ہے شام تک میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا. اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر لے کہ میں فرائض اور واجبات کو ادا کروں گا, میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کروں گا. اس کے اندر اپنے آپ سے وعدہ کر لے. اپنی آخرت بنانی ہے, اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. کسی کے لیے یہ اعمال نہیں کرنے, کسی سے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنے کہ میں آج صبح سے لے کر شام تک کوئی گناہ نہیں کروں گا. میں فرائض کو بھی ادا کروں گا, واجبات کو بھی ادا کروں گا, میں حقوق اللہ کو بھی ادا کروں گا, حقوق العباد کو بھی ادا کروں گا. اور اس کے بعد ایک اور عمل کرے, اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرے. کیا دعا کرے کہ اللہ میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا اور یہ وعدہ, یہ معاہدہ تیری توفیق اور تیری مدد کے ساتھ یہ پورا نہیں ہو سکتا. تیری توفیق اور تیری مدد کے ساتھ یہ پورا ہو سکتا ہے. اے اللہ اس وعدے کی لاج رکھنا, مجھے یہ وعدہ, یہ معاہدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمانا. پھر آدمی دکان پر چلا جائے, کاروبار پر چلا جائے, تجارت کرنے چلا جائے, ملازمت کے اندر چلا جائے, وہاں پر یہ مراقبہ کر لے. کوئی کام بھی کرنے لگا یہ بات سوچ لے کہ میں نے اپنے نفس کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ آج میں گناہ نہیں کروں گا, کاروبار کے اندر دھوکہ نہیں کروں گا, لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا, حقوق اللہ کو بھی پورا کروں گا, حقوق العباد کو بھی پورا کروں گا. میں نے اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے آج میں گناہ نہیں کروں گا, آج میں جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. اپنے نفس کے ساتھ یہ وعدہ کیا, وہاں پر یہ عمل جاری رکھے. اور جب رات کو واپس آئے تو سونے سے پہلے جو سارے انسان نے اعمال کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں دیکھے کہ آج مجھ سے کیا گناہ ہو گیا, کیا میں نے جھوٹ بولا, کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا, دھوکہ تو نہیں کیا. انسان اس کے بارے میں سوچے رات کو آ کر, اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرے. اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے گا تو اللہ کی ذات جو ہے اس نعمت کو اور بڑھا دیں گے. اگر انسان سے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی, کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگے, توبہ کر لے, میں آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ کے لیے جو ہے توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے. جب آدمی اس طرح عمل کرنا شروع کر دے گا تو اللہ کی ذات جو ہے اس انسان کی مدد کرے گی. اللہ کی توفیق کے ساتھ جو ہے یہ گناہوں سے دور بھاگنا شروع ہو جائے گا, نیکی کی اس کو توفیق ملنے شروع ہو جائے گی, گناہوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی اور یہ آدمی جو ہے وہ انسان بن جائے گا جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے حکموں کو پورا کرنا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا. جب یہ برائیوں کو چھوڑ دے گا, گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا شروع کر دے گا تو یہ ایک اچھا انسان بنتا چلا جائے گا. تو میں جاہدوا فینا لنهدینهم سبلنا, جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو نیک راستہ دکھلاتے ہیں, اس کے عمل کو ضائع کرنے والے نہیں. جو شیطان کے ساتھ جھگڑتا ہے, جو اس سے لڑائی کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لوں گا, آج میں گناہ نہیں کرنا, پھر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہدایت کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. ہدایت کیا اس کے ساتھ وعدہ ہے, والذین جاہدوا فینا لنهدینهم سبلنا, جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے ہمارا اس کے ساتھ وعدہ ہے, ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے, ہم اس کے لیے جو ہے ہدایت کے راستے جو ہے کھول دیں گے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے فرماتے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ کی ذات اس کو مدد فرمائیں گے۔ وہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے فرماتے کہ جب بچہ چلنے لگتا ہے والدین کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ یہ اب چلنا شروع کر دے، تب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، کھڑا کر کے اس کو کہتے ہیں کہ میری طرف آؤ۔ اب وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو جیسے وہ گرتا ہے تو والدین بار کر اس کو تھام لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے۔ تو جب یہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کوشش کرنی شروع کر دیتا ہے، نیک اعمال کی طرف کوشش شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کی ذات بھی اس کو گرنے نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت کی ذات کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم تیرے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے اور تجھے جو ہے اپنی گود کے اندر لے لیں گے، تجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے، تجھے گرنے نہیں دیں گے۔ تو انسان اپنے آپ کو جو ہے یہ پیش کر دے، انسان اس لیے جو ہے توبہ کر لے، آخرت کی طرف لے آئے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کے محاسبے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں، ایک لمحہ ہے۔ آخرت جو ہے وہ بہت لمبی ہے، نہ ختم ہونے والی، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو یہ ہمیں جو زندگی یہ وقت دیا گیا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، یہ دنیا کی باغ دوڑ کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں جس سے ہماری آخرت بنتی چلی جائے، ہم نے اس اعمال کی طرف کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو جو ہے ان اعمال کے اندر لگانا ہے جس سے ہماری جو ہے آخرت بنتی چلی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہنا کہ اللہ اس دل کو ان کاموں کی طرف بھیج دے جس سے تیری ذات راضی ہو جائے، جس سے تیرا رسول راضی ہو جائے، جس سے ہم آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، ہمارے لیے جو ہے آخرت کا راستہ آسان ہو جائے، کل رات کا راستہ آسان ہو جائے، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیجئے، ہمیں جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ اس کام کو ہم نے کرتے چلے جانا ہے، اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے ہی دعا ہے کہ ہمیں جو ہے آپ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے محاسبے سے پہلے جو اپنا محاسبہ دنیا کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔